ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے. غیر مسلم جب بیچارہ ایمان قبول کرتا ہے بہت محنت کرتا ہے, وہ عقل کی دھمکیاں, یہ جو غیر مسلم کہتے ہیں نا براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں, جو مذہب قبول کر لو کچھ نہیں کہتے, نہ ایسا ہے نہیں. میں نے دیکھا ہے, میں مذاہب کے نام نہیں لوں گا کیونکہ مقصد کوئی نفرتیں پھیلانا نہیں ہے. بہت سے مذہب والوں میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی نے مذہب قبول کیا, اسلام کی طرف گیا, غائب, پتہ ہی نہیں کہاں گیا, وہ قتل کر دیتے ہیں. ایسے بہت واقعات ہیں میرے سامنے. جن مذہب والوں کے ان مذہب کا نام بھی لے سکتا ہوں, فائدہ نہیں ہے, خام خام نفرتیں پھیلتی ہیں. غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں اس کو, بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس کو. ہمیں اللہ نے غریبی میں اسلام دے دیا, ماں باپ مسلمان تھے, ہم بھی کیا پیدا ہو گئے مسلمان. تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. بھائی بعض دفعہ فری پھوکٹ میں بھی نعمت بولو مل جاتی ہے. لیکن فرق کیا ہوتا ہے, جب فری پھوکٹ میں نعمت ملتی ہے تو وہی حشر ہوتا ہے جو فری کی وراثت کا ہوتا ہے, اور جب قربانی دے کے نعمت ملتی ہے تو وہی ہوتا ہے جو اپنا کمایا ہوا بزنس کا پیسہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ابا کی وراثت ملی, جن میں خود بھی ہوں, تجربوں کی بھیٹ چڑھا کے برباد, کیونکہ خون پسینہ لگا نہیں ہوتا. تو اس کو دے دیے پیسے, وہ بزنس کرے گا, رکشا خرید کے اس کو دے دیا, ٹیکسی خرید کے اس کو دے دی, ایک دکان کھول کے اس کو دے دی, سب نے برباد کر کے بیڑا غرق. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے, اس زمانے میں کوئی کسی کو پیسہ دے تو یہ بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. سمجھ لو. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب جو کسی کو پیسہ دے وہ بے وقوف, یہ سمجھ میں آتا ہے, لیکن جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف کیوں؟ میں نے کہا جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف. سمجھ رہے؟ اب میں نہیں پتا آپ لوگ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. اگر نہیں آیا تو آپ ان تینوں سے بڑے بے وقوف.